الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یسألونک عن الأہلہ۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ قرآن میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہ سوال کیا گیا۔ انہیں میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یسألونک عن الأہلہ، یہ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ چاند کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں بتایا گیا کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم مہینوں کی گنتی ہے، حج کے جو مواقع ہیں، حج کا جو مہینہ ہے اس کی تلاش اور یہ تمام چیزوں میں اس سے سہولت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کا آغاز چاند دیکھ کر کرو اور رمضان المبارک کا اختتام بھی چاند دیکھ کر کے کرو۔ جب چاند نظر آ جائے تو رمضان کے روزے رکھنے لگو، اور اگر چاند نظر نہ آئے، مطلع ابر آلود ہو یا کوئی اور بات ہو، مطلع ابر آلود ہے، چاند نظر نہیں آیا، مطلع بالکل صاف ہے، چاند نظر نہیں آیا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد گنتی پوری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک قافلے کے لوگ آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے کل چاند دیکھا تھا۔ تمام لوگ روزہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا روزہ توڑ دو، کل ہم عید کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ اگر چاند کی پختہ شہادت اگر زوال سے پہلے آ جائے تو نماز پڑھ لی جائے گی، اور نہیں تو دوسرے روز پڑھی جائے گی۔ اور یہ پہلے دور میں ہوا کرتا تھا جب اتنے وسائل اور ذرائع نہیں تھے۔ آج کا دور تو ایسا ہے کہ فوراً شہادتیں ادھر ادھر معلوم ہو جاتا ہے، فوراً کی چاند دکھائی دی ہے نہیں، تو اس کا آغاز دیکھ کر کرنا چاہیے اور اس کا اختتام بھی۔ یہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، اس کا اختتام بھی چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ چاند کے سلسلے میں جو احکامات ہیں کہ چاند دیکھا جائے، دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ ابھی دیکھیے یہ ایام ایسے ہیں کہ ابھی شروع ہوں گے تو آپ کو بہت سارے ماہرین فلکیات نظر آ جائیں گے جو کہیں گے کہ فلاں دن یہ ہوتا ہے، اماوس ہوتی ہے تو فلاں یہ، تو فلاں یہ۔ اس کا تعلق آسمان سے نہیں ہے، یہ سب اندازے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب چاند دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ ارے یہ چاند تو بہت زیادہ جاڑا ہے، یہ چاند کل کا ہے، یہ چاند پرسوں کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان کے پاس ابو البختری کہتے ہیں کہ ہم لوگ نکلے مدینہ سے جب ہم لوگ نکلے تو مقام نخلا پر، عمرہ کے لیے نکلے تھے، یہ مقام نخلا پر ہم نے چاند دیکھا۔ چاند دیکھنے کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگوں نے مقام نخلا پر چاند دیکھا تو کچھ لوگوں نے چاند بڑا جاڑا تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا کل کا ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں پرسوں کا چاند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم لوگوں نے جب چاند دیکھا تو وہ چاند اسی وقت کا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانے کے لیے اس کا حجم بڑھا دیتا ہے، اس کو جاڑا کر دیتا ہے، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو چاند ایک مرتبہ 29 تاریخ ہے اور ہم کو دکھائی دے دیا گیا، تو اب اس میں یہ سارے فلسفے اور یہ ساری تعویلات اور یہ تمام چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد اب چاند کے سلسلے میں بھی ایسا ہے کہ ایک الگ مسئلہ ہے ذرا سا اس کی گواہی کا، کہ اگر چاند کی صحیح شہادت اور گواہی مل جائے لیکن گواہی لینے والے کیسے لوگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ہمارے دکتور فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ، ہم نے ایک مرتبہ چاند کی گواہی کس طرح لی جاتی ہے اس کا مشاہدہ کیا کہ انہوں نے خود چاند کی گواہی کیسے لی اور اس کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو بیان بھی کر رہے تھے، بتا رہے تھے تربیت دینے کے لیے کہ گواہی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ کسی مسجد کے امام کے پاس 2 آدمیوں کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں اور وہ دونوں بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے چاند دیکھا، بس یہ کافی نہیں ہے، پہلے پوچھنا پڑے گا آپ کو وہ لوگ کیسے ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جس مقام پر ان لوگوں نے چاند دیکھا اس مقام پر کچھ اور لوگ بھی تھے، اگر 10-20 ہزار لوگ تھے اور 2 لوگ چاند دیکھنے کا اعلان کر رہے ہیں صرف وہ، تو 9,998 لوگوں کی تردید کر رہے ہیں، ان کو کیوں چاند نہیں دکھا؟ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ 2 گواہی آئی تھی چاند کی، 2 مرتبہ گواہ کے آئے، سوال و جواب جب شروع کیا گیا، جرا کی گئی تو ان گواہوں میں تضاد تھا۔
ایک کہتا ہے کہ میں نے چاند کو بالکل کھڑا دیکھا، اس کی پیٹھ کا حصہ جو ہے شمال کی طرف تھا اور پیٹھ کا حصہ جنوب کی طرف تھا، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے بالکل کھڑا ہوا چاند دیکھا، جنوب کی طرف پیٹھ کا حصہ تھا، شمال کی طرف، یعنی بالکل مخالف اپوزٹ دونوں بتا رہے ہیں، دونوں کی گواہی۔ اسی طریقے سے بقرعید کے ایک موقع پر ڈابیل سے کچھ لوگوں نے چاند دیکھا اور چاند دیکھ کر کے مالیگاؤں آئے، تو مالیگاؤں آ کر کے ان لوگوں نے گواہی دی اور کچھ لوگوں نے ان کی گواہی کو قبول بھی کر لیا۔ لیکن بقرعید کا موقع 10 دن کا ہوتا ہے، کافی طویل رہتا ہے کہ آدمی معلومات لے وے اور تھوڑی سی تحقیق وغیرہ کر لے وے، اس کا موقع رہتا ہے۔ تو اس وقت تمام مکتبہ فکر کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں جب یہ گواہی کی بات آئی تو ڈاکٹر صاحب موجود تھے، اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے دکتور فضل الرحمان پر، مولانا ابو رضوان محمدی اور میں، ہم لوگ دونوں بھی ساتھ گئے ہوئے تھے وہاں پر مجلس میں، اور دیگر لوگ بھی تھے۔ تو جماعت جب بیٹھی تو مولانا نے ان بچوں سے جب سوالات کرنا شروع کیے جو گواہیاں دی تھی جس بچے نے، تو اس بچے کے جھوٹی اور کذاب ہونے کی گواہی خود اس کے ساتھیوں نے دی۔ اس کا ایک ساتھی کہتا ہے، مولانا دکتور فضل الرحمان نے کہا تمہارے ساتھ کتنے بچے اور پڑھتے ہیں مالیگاؤں کے؟ تو بتایا 14 یا 15 بچے تھے۔ کہا ان کو بھی بلایا جائے۔ جب ان کو بلایا گیا تو دکتور نے ان سے پوچھا کہ جس روز چاند کی بات ہے کیا معاملہ تھا؟ تو دوسرے بچوں نے گواہی دی کہ ہمارے مدرسے میں مولانا نے باقاعدہ اعلان کیا کہ تمام بچے چاند دیکھنے کی کوشش کریں، اور سب لوگ ہم لوگ ٹیرس پر گئے، کسی کو چاند نہیں دکھائی دیا۔ تو دکتور نے پوچھا کہ پھر یہ بچہ کیسے کیا کہہ رہا ہے؟ تو بولے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو کہا میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تو چاند دیکھا، تو اس وقت تو کہتا ہے نہیں۔ اس بات کی میں گواہی دے رہا ہوں، وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تو چاند دیکھا، تو وہ کہتا تھا نہیں۔ پھر ٹرین میں بھی پوچھے تو کہتا ہے نہیں۔ تو دکتور نے اس سے پوچھا تم نے وہاں تردید کی، ٹرین میں تردید کی، اب مالیگاؤں آ کر کیوں کہہ رہے ہو؟ تو بولے میں جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ تو بولے پورے شہر کو تم جھنجھٹ میں ڈالنا چاہتے ہو، تم جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے ہو۔ تو تحقیق کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح جرح کی جاتی ہے، کیسے گواہی لی جاتی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کا علم ہونا چاہیے، آدمی کو اتنا صاحب علم ہونا چاہیے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اپنے شہیدہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے میں جو تحقیق کرنا ہے، جو گواہوں سے جو چاند دیکھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جو پوچھنا ہے، یہ پورا کام دکتور کریں گے۔ اور الحمدللہ جب دکتور نے جرح کی تو پتہ چلا کہ وہ گواہی جھوٹی تھی، اور ان لوگوں نے باقاعدہ اس بچے نے اپنا بیان واپس لیا۔ اس پر 2-3 روز تک کے معاملہ چلا۔ تو چاند کا معاملہ جو ہے اس کی گواہی ایسے معتبر آدمی عالم کے پاس لے کر جانا چاہیے جو گواہی لینے کا بھی طریقہ اور اس کا علم اور اس کا شعور جانتا ہو۔ گواہی دینا ہی ایک عمل نہیں ہے بلکہ گواہی کو لینا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، پوری قوم کا معاملہ ہے، اس کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ ایک معمولی سی غلطی سے کتنا بڑا اختلاف رونما ہو جاتا ہے، یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اور آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رینج کے اندر لکل فن رجال، آج ہمارا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص مفتی ہے، ہر شخص عالم ہے۔ ہر گلی میں آپ ایک گلی میں 5 مکان ہے تو 7 مفتی ہیں۔ مولوی خاموش بیٹھا رہتا ہے، پہلے لوگ جواب دینے لگتے ہیں۔ پہلے یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ چاند کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اگر تم چاند دیکھو تو اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی ہے، چاند دیکھ کر کے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد رات گزار کر عید کے روز جب ہم عید الفطر کی نماز کے لیے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک روایت کے جملے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پہلے پڑھی جائے، یعنی بالکل اول وقت میں، اور عید الفطر کی نماز اس سے کچھ دیر پر پڑھی جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اول سے اول وقت میں پڑھا جائے، بہت زیادہ یعنی اشراق کا جو وقت ہے بہت زیادہ اس کو ٹالا نہ جائے۔ ایک روایت کے جو جملے ہیں کہ اس میں جب نماز پڑھی گئی تو وہ اشراق کا وقت تھا، ایک روایت کے یہ جملے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی سہولیات اور شراکت ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کے وقتوں کا تعین کیا جائے، کیونکہ عام طور سے لوگ کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں، ایک گھر میں نہانے کا ایک ہی غسل خانہ ہے، اب 8 لوگ 10 لوگ ہیں اور فجر بعد ترتیب شروع ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ذمہ داران کو نظر رکھ کر کے اور پھر شریعت کے احکامات کی جلدی کرنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے، لوگوں کی ذہن سازی کر کے وقتوں کا تعین کرنا چاہیے۔ نماز عید الفطر کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شہر سے باہر جا کر کے نماز عید الفطر ادا کی جائے،
شہر سے نکل کر کے باہر کسی میدان اور کسی علاقے میں عید الفطر ادا کی جائے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب نظام ہے، بہت ساری مساجد میں عید الفطر کا بغیر بارش بغیر کسی وجہ کے اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ان ذمہ داران اور ٹرسٹیان کو چاہیے کہ علماء سے رجوع ہو، یہ جماعت کو نقصان پہنچانے والا معاملہ ہے۔ اگر عیدگاہ کا نظم ہے، عیدگاہ پر نماز ہو رہی ہے تو آپ کو مساجد میں اس کا انتظام نہیں کرنا چاہیے۔ مساجد 5 وقتوں کی نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو ذمہ داران اس کی اجازت دے دیتے ہیں ان کے اوپر بھی سوالات اٹھیں گے، ان سے بھی باز پرسوں کی جائے گی، یہ نقصان دہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز عید الفطر سے پہلے جب گھر سے نکلتے تو آپ تاک عدد کھجوریں کھا کر کے نکلتے ہیں، یعنی بھوکے پیٹ نہیں نکلنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے، جتنی بھی میسر ہو 1 3 5 7 تاک عدد کھجوریں کھا کر کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مرد و عورت بچے تمام لوگوں کے ساتھ لے کر کے جائیں، تمام لوگوں کے۔ حضرت ام عطیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز عید کے لیے تشریف لے جاؤ، نماز عید کے لیے اگر تم حیض سے ہو تو بھی نماز میں جاؤ، مصلی سے ذرا سا ہٹ کر بیٹھنا، دعا میں شریک ہونا نماز میں نہیں، لیکن نماز میں جاؤ۔ اگر تمہارے پاس چادر نہیں ہے تو اپنے پڑوسی کی چادر میں جاؤ، لیکن عید کی نماز شریک ہو، عید کی نماز۔ اللہ کے نبی کے دور میں تمام صحابہ کرام، صحابیات، آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام کے دور تک یہ تمام چیز چلتی رہی، لیکن ہندوستان پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھیں تو یہاں پر نہ جانے کیوں عورتوں پر ہر جگہ وہ مقامات جہاں ان کو عبادت کرنا ہے، جہاں ان کی کچھ دینی تربیت کرنا ہے، وہاں پابندی لگائی دی گئی اور اس کے علاوہ مقامات پر چھوٹ دے دی گئی۔ اور نام کیا دیا گیا کہ فتنہ پیدا ہوگا اگر عورتیں آئیں گی۔ حالانکہ فتنہ یہ بند کرنے پر ہوا ہے کہ غیر مسلم خواتین کے ساتھ راہ فرار اختیار کر کے ہماری غیرت و حمیت کی سوداگری کر رہی ہے، سر شرم سے جھکا ہوا ہے۔ اور یہ نہ فہم نہ سمجھ جنہوں نے دین کا ایک حکم ہو، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مساجد میں آنے کی اجازت طلب کریں، ایک تربیت گاہ تھی، اس پر پابندی لگا کر کے اتنے بڑے نقصان پر یہ خاموش ہے۔ ابھی عید الفطر کا موقع ہے، دیکھیے عید کی نماز کے لیے خواتین نہیں جا سکتی، لیکن عید سے پہلے کا جو 8 روز ہے بازار میں جا کے ذرا دیکھیے، کسی ایسے شخص کو جو حدیث پر اعتراض، حدیث کی مخالفت کرتا ہوا یہ جملہ کہتا ہے کہ فتنہ ہوگا، اس سے پوچھئے ہمت ہے، دکاندار اس کی سمجھ بنا دیں گے۔ بازار کے جو دکاندار کالج کے بارے میں ہے، آج دیکھیے مارکیٹوں میں جا کر کے صورتحال رات کے وقت 2 2 بجے خواتین کا جمع غفیر چل رہا ہے، یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ فطرے کی جگہ ہے، مرد ہو اور زن کی وہ ہوتی ہے، خواتین کا علاقہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا سکتی ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی بیان بازی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، اگر حیض سے ہو تو بھی جاؤ، مصلی سے دور بیٹھنا۔ اللہ کے نبی نے کہا، حکم دیا، اس کی مخالفت، یہ نبی کے مخالفین ہے، یاد رکھیے آپ، اسلک مسلک کی بات نہیں ہے، بات یاد رکھیے، یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا مسلک اس کا مسلک، اللہ کے نبی کی مخالفت صحیح جملہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، ہر صورت میں جاؤ، اور آپ یہ کہہ رہے ہو، یہ میں سخت جملہ آپ اس کو نہ سمجھیے، یہ سخت بات نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے کہا ہے یہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے نماز عید کے لیے خواتین کو نہ جانے کا نقصان آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا ہے نقصان؟ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ عید کیا ہے، محروم کر دیا ہم نے ہر چیز سے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام مرد، عورت، بچے، خواتین سب کے سب عید کی نماز میں شریک ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، عید کے خطبہ دے کر کے اللہ کے نبی نے ایک زبردست خطاب کیا اور صدقے کی تلقین کی، تو مردوں نے صدقہ کیا، عورتوں کو جب صدقے کی تلقین کی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے خواتین کی طرف، اور خواتین نے جب صدقہ دینا شروع کیا تو اللہ کے نبی کی باتوں کا یہ اثر تھا کہ خواتین نے اپنے زیورات تک اتار کر کے صدقے میں ڈال دیے، چادر میں، وہ جو چادر تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر کے چل رہے تھے، اس چادر میں خواتین نے وہ بھی ڈال دیا۔ تو خواتین کو بھی جانا چاہیے عید کی نماز کے لیے، اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ عید کا جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر یہ ہے کہ آدمی پیدل چلے،
لیکن بڑا شہر ہے، بڑی دوری کا معاملہ ہے اور بچوں کے لانے لے جانے کے مسائل ہیں، تو اس صورت میں مجبوری کی حالت میں تو پھر شریعت میں ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم کو آسانی دینا چاہتا ہے، تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو وہ ایک الگ صورتحال ہے۔ ورنہ پیدل جانا بہتر ہے، گھر سے جب نکلیں بلند آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، بلند آواز میں یہ تسبیحات پڑھتے رہنا چاہیے، خود بھی پڑھیے، بیوی کو، بیٹی کو، بیٹے کو، بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، جتنے ساتھ میں چل رہے ہیں سب کو تھوڑا سا آواز نکلے منہ میں سے، بلند آواز میں تکبیرات پڑھتے ہوئے اپنی پوری فیملی کے ساتھ عیدگاہ پہنچیے۔ راستے میں عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا ہے، اور اس کے بعد عیدگاہ پہنچنے کے بعد جب تک کہ امام عیدگاہ پر خطبہ نماز کے لیے کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک کہ تکبیرات مسلسل پڑھنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، مسلسل اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی تقریر ہے، نہ کوئی خطبہ ہے، نہ ممبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیدگاہ پر ممبر نہیں تھا، بعد میں عیدگاہ پر ممبر لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کے عیدگاہ پر بہتر یہ ہے کہ ممبر نہ رہے، اور اگر کوئی رکھے تو اس کو روکے، کہ سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیدگاہ پر ممبر نہیں تھا۔ عید کی نماز سے قبل اللہ کے نبی نے کوئی خطاب نہیں کیا، کوئی تقریر نہیں کی، بلکہ بڑی مشہور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم عید کی نماز سے پہلے تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو مروان بن حکم سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، روکنے کی کوشش کی، ان کے سپاہیوں نے روک لیا، تو کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو عید کی نماز سے قبل صرف اور صرف تکبیرات پڑھتے ہوئے دیکھا، تو کہا کہ عید کے بعد لوگ رکتے نہیں ہیں ہماری بات سننے کے لیے، اس لیے پہلے ہمارے یہاں بھی اب نہ جانے کسے کب سے یہ چیز شروع ہو گئی ہے کہ عید کی نماز سے قبل ایک نہیں بلکہ دو دو تین مقررین ہوتے ہیں تقریر کرنے والے، یعنی پہلی تقریر 10 منٹ کی ان کی ہوگی کیونکہ یہ تھوڑے چھوٹے ہیں، پھر ان سے ذرا سا بڑے ہیں تو ان کی 20 منٹ کی ہوگی، پھر ایک دم بڑے والے جو ہیں ان کی 40 منٹ کی ہوگی۔ یہ تمام تقریر اور یہ خطابات جو ہیں یہ نہیں ہیں، یہ خطاب آپ سن رہے ہیں، وہ حضرت خطاب کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ایک سنت اللہ کے نبی کی ہے کہ ہم کو تسبیحات پڑھنا ہے، تکبیرات، اس سے وہ بھی رک گئے اور آپ بھی رک گئے، یہ بڑا نقصان ہو گیا۔ تو تکبیرات پڑھنا ہے۔ نماز عید کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو نماز عید کے لیے کھڑے ہوں گے تو بالکل عام نماز کی طرح یہ نماز ہوگی، لیکن اس میں نماز عید میں 12 تکبیرات زوائد ہوگی۔ پہلی رکعت میں امام نیت باندھے گا تو قرأت سے قبل 7 تکبیرات زوائد ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد، پھر دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھے تو قرأت سے پہلے اپنے 5 تکبیرات زوائد، یعنی کل 12 تکبیرات کے زوائد کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ اگر کسی کی بالفرض عید کی نماز چھوٹ جائے، مطلب ایک رکعت اگر چھوٹ گئی تو وہ جیسی رکعت چھوٹی ہے، مطلب 7 تکبیرات زوائد والی اگر رکعت چھوٹی ہے تو اس کو 7 تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بالفرض اگر دونوں رکعت چھوٹ گئی، مطلب یہ کہ دوسری رکعت کے قاعدے یا سجدے میں آدمی پہنچتا ہے تو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسی عید کی نماز پڑھی گئی ہے اس طرح پڑھنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا ہے تو 2 رکعت عیدگاہ پر پہنچ گیا ہے اگر تو وہاں پہنچ کر کے وہ پڑھ سکتا ہے۔ نماز کے اختتام کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ خطبہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خطبہ دیا۔ اس کے بعد نماز کے خاتمے کے بعد جب آدمی گھروں کی طرف لوٹے تو اس وقت بھی تکبیرات بلند آواز سے پڑھتا رہے، اور بہتر یہ ہے کہ راستہ تبدیل کر دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل دیا کرتے تھے جب عیدگاہ سے لوٹتے تھے۔ تو اس میں کچھ اور چیز ہے، جیسے ہمارے یہاں عید کے موقع پر خاص طور سے عید کے روز اگر کسی کے یہاں میت ہوئی رہتی ہے اس دوران 2 4 6 مہینہ یا سال بھر، تو تمام اہل خانہ اور تمام رشتہ دار اس کے گھر پہنچتے ہیں تاکہ یہ پہلا تہوار ہے۔ تو اب یہ کس لیے پہنچتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ پرسہ دینے کے لیے اگر جاتے ہیں تو پرسہ تو 3 دن ہے، کسی کی وفات ہوئی تو 3 روز تک کیا آپ سوگ کر سکتے ہیں؟ 3 دن کے اندر جائیے پرسہ دینے کے لیے، اور اگر آپ اس کا غم تازہ کرنے جاتے ہیں
تو یہ چیز درست تو نہیں ہے. بیچارے وہ غم ہلکا ہو چکا تھا, اب عید آیا, اب تم جا کر کے ارے وہ تو ویسے تھے, مجھ کو یہ بولے تھے, اسی غم کو مزید پوری طرح خوشی کے موقع پر گئے ہو, یہ چیز. اور پھر اس کا ایک دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ شرم تو یہ چیز ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے اگر کوئی شخص نہ جائے تو سماج اور معاشرے میں اس کو برا مانا جاتا ہے. اس لیے جس برائی سے ایک اور برائی کھڑی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے بالتاکید. آپ عید کے روز خوشی کا موقع ہے, خاندان والے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, اس مناسبت سے جائے, لیکن کسی کے یہاں میت اگر ہوئی ہے اس کے یہاں جانا, یا قبرستان میں کسی شخص کی وفات پر لوگ قبروں پر جانا بہت ضروری سمجھتے ہیں. قبر کے سلسلے میں ایسے بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ میں کہہ چکا, بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے قبروں کا. ہمارے یہاں عجیب مزاج ہے. پہلی چیز تو یہ قبرستان جب جاؤ تو بڑا مقدر سے ہو جاتی ہے طبیعت کہ غیر شرعی امور. ایک چیز تو یہ کہ ہمارے قبرستان میں زمین بکتی ہے اور بہت سستی بک رہی ہے. زمین سنگل اینٹ لگائیں گے آپ, اس کا الگ ریٹ ہے سال بھر کا, اور ڈبل اینٹ وہ جو کھڑی لگاتے ہیں اس کا الگ ریٹ ہے. اس کا ریٹ لیتے ہیں قبرستان والے, حالانکہ وہ قوم کی ملکیت ہے. تو جا کر کے قبرستان میں اتنی جگہ آدمی چھکے رہتا ہے. زندگی میں تو عتی کرمن کرتے ہی ہیں, مرنے کے بعد بھی جا کر کے قوم کی ملکیت کو سب طرف اینٹ لگا کر کے چھکے رہتے ہیں. یہ پہلی چیز. قبرستان جائیے تو قبرستان میں قبر پر پارٹی تختی لگانا, اللہ کے نبی نے کہا او یکتب علیہ او یزداد علیہ او یجسس علیہ. قبر پر کچھ لکھنے سے, چونا گچھی کرنے سے اور اس پر بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. الحمدللہ اہل توحید کی قبریں آپ کو یہ تمام چیزوں سے صاف ملے گی. ان کی قبریں بھی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ بدعت اور شرک الحمدللہ, یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو یہ تختی لگانا, قبروں پر جانا, اس کو بالکل سجانا سنوارنا. دیکھیے مردے کے سلسلے میں جو خاص چیز بیان کی گئی ہے, قبرستان ہم کو اس لیے جانا ہے, ٹھیک ہے آپ کے والدین ہیں, محبت ہے, انسیت ہے, رشتہ دار ہے, آدمی جاتا ہے قبر دیکھتا ہے, یادیں تازہ ہوتی ہے, طبیعت مائل ہوتی ہے, اس کی ممانعت نہیں ہے شریعت میں. لیکن قبرستان جانے کا جو حکم اللہ کے نبی نے دیا اس لیے کہ جا کر کے موت کو یاد کریں. اگر ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو حقیقی چیز یہ ہے کہ آپ کو قبر معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے یہ بحث نہیں ہے, بلکہ اگر آپ ان کے لیے ہر دعا میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو, روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہو اور ان کے لیے دعا کرتے ہو, یہ سال میں, مہینے میں, ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان جانے سے بہت زیادہ افضل ہے کہ آدمی ہر مرتبہ قبرستان جائے لیکن دعا نہیں کر رہا ہے. تو اہم چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. تو اس روز خاص طور سے اس قسم کا اہتمام کرنا یہ درست چیز نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے, اس خوشی کے موقع پر بے اعتدالی سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ خوشیاں منا سکتے ہیں, اس کی اجازت دی گئی ہے. 2 تہوار ہیں, کھیل کود اور اس قسم کی چیزیں, لیکن بس 2 جملے کہوں گا. ہمارے یہاں ذرا سا اس سلسلے میں تھوڑی سی بے اعتدالی بھی ہے. یعنی تہوار کا موقع ہے تو ٹھیک ہے, آپ کو فراغت ہے گھومنے پھرنے کے لیے, اپنے احباب کے ساتھ شہر کے باہر کہیں تشریف لاتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ کہیں شہر کے باہر تشریف لے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی اجازت ہے, آپ جا سکتے ہیں. لیکن فیملی کے ساتھ جائیں تو پردے وغیرہ کا, اور خاص طور سے ایسے جو ملے جلے مقامات ہیں, بے حیائی ہوتی ہے, تھوڑا سا اس کا لحاظ کریں. اور خاص طور سے ہائی وے وغیرہ پر ہمارے نوجوان جو موٹر سائیکلیں وغیرہ لے کر کے چلتے ہیں, بڑا اذیتناک معاملہ ہوتا ہے. ایک ماں باپ سے پوچھئے جس کے جگر کا ٹکڑا موقع ہے تہوار کا, ہنستا کھیلتا گھر سے نکلتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے, پتہ چلا کبھی لاش کی شکل میں, کبھی ہاتھ اور پیر ٹوٹنے کی شکل میں, تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو خود حادثے سے بچیں, ایسے امور سے بچیں جس کا شریعت نے ممانعت کی ہے. خاص طور سے اگر کچھ اور علاقوں میں جائیں تو وہاں تو تلاش رہتی ہے, ان لوگوں کی خوشی کا موقع ہے, آپ خوش رہیں گے, اس سے احتیاط کریں. تو خوشی کو اعتدال کے ساتھ منائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں, عبادات اور معاملات, رب العالمین تیری بتائی ہوئی, تیری نازل کردہ شریعت کے مطابق, تیری نبی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کریں. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.